ہم آج گفتگو کر رہے ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محمد باقر کالیباف کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعاون کے معاہدے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وحدت بین کشورهای اسلامی برای یک امنیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم مسلمان ممالک جو ہے ان کی وحدت چاہتے ہیں اور ان کی سیکیورٹی جو ہے اور پائیدار سیکیورٹی جو ہے اور ان کا جو پائیدار جو ترقی جو ہے اس کا عمل کرنا جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ بائی لیٹر لیول پہ یا دو جانبہ دو طرفہ ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک جو ہے وہ بھی اس توافق نامے کا اور اس ایگریمنٹ کا حصہ بنے۔ اور جیسا کہ آپ نے جو پہلے آپ کا جو سوال تھا اس میں میں نے عرض کیا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اسلامی ممالک جو ہے ان کے اندر یکجہتی پائی جائے اور ان کا یہ یکجہتی کا عمل جو ہے اور ان کا یہ تعاون جو ہے یہ اقتصادی شعبے میں بھی ہونا چاہیے، یہ سیکیورٹی کے شعبے میں ہونا چاہیے، یہ دفاعی شعبے میں اور ثقافتی شعبے میں ہونا چاہیے۔ اور تمام اسلامی ممالک جو ہے یہ جب متحد ہوں گے تو کوئی بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش کر سکے یا اس طرح کا کوئی جو ہے وہ پرپوزل پیش کر سکے کہ ابراہیمی پلان کے تحت وہ صہیونی حکومت جو کہ ایک واضح طور پہ جو ہے وہ عالم اسلام کا دشمن ہے اور انسانیت کا دشمن ہے، اس طرح کی کسی پلان جو ہے اس کو تسلیم کرنے پہ ہمیں مجبور کیا جا سکتا ہے۔ رژیم صهیونیستی که دشمن قطعی جهان اسلام هست و دشمن قطعی بشریت هست به سمت اون برن۔ کیا جس طرح نیٹو کے پاس ایک مشترکہ فوج ہے تو نیٹو کی طرز پہ OIC کے رکن مسلم ممالک کی بھی ایک مشترکہ فوج ہونی چاہیے؟ حتما میتونه مناسب باشه، میتونه خوب باشه و یک پارچه کشورهای اسلامی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بھی ہے اور یہ بہت اچھا بھی ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا اس طرح سے وہ دفاع بھی کر سکیں گے۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ یہ دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبے میں بھی ہونا چاہیے یہ تعاون اسلامی ممالک کے درمیان، یہ پولیٹیکل لیول پہ ہونا چاہیے، یہ سائنٹیفک میدان میں بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو مختلف نالج بیس جو شعبہ ہے سیکٹر جو ہے اس پہ بھی ان کے درمیان جو ہے ہونا چاہیے، اور اس طرح سے اسلامی ممالک دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کے ابھر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ OIC جو ہے اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجک جو ہے اور ایک متفقہ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس سے دنیا میں ان کو بڑھنے کا اس میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع مل سکتا ہے، اور تمام مسلمان ممالک جو ہے اس طرح سے ایک پائیدار صلح کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کہ دنیا میں ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اسلامی ممالک کو یہ چاہیے کہ اس طرح کا جو ہے بین الاقوامی سطح پہ ایک اپنا تعاون جو ہے وہ بڑھائیں۔ یہ ایک پائیدار صلح کی بھی گارنٹی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ان کی ترقی کا بھی باعث ہوگا، اور عوام کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے مختلف جو مواقع ہیں وہ مل سکیں گے، اور یہ اسلامی ممالک کے بھی فائدے میں ہوگا اور غیر اسلامی ممالک کے بھی فائدے میں ہوگا، و مردم بتونن از این فرصت‌های مادی و معنوی به درستی۔ محترم اسپیکر صاحب، پاکستان اور ایران دو ہمسایہ ممالک ہیں، آپ کے خیال میں ان دونوں ممالک کو کن مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے جن کا دونوں کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے؟ در حقیقت سوال شما رو من دقیق ترش کنم؟ بالکل یہ بہت ضروری بات ہے اور درست بھی ہے کہ میں اگر آپ کا جو سوال ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ ایگزیکٹ بناؤں تو یہ ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں کے مفادات اور جو تھریٹس ہیں وہ مشترکہ ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ دوست ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مشترکہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کریں، جیسا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، پاکستان اور چائنا کے درمیان معاہدہ ہے، اسی طرح
ایران اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہے، اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے، ایران اور چین کے ساتھ معاہدہ ہو۔ تو اس طرح سے ہم نہ صرف یہ کہ اسلامی ممالک کے ساتھ جو کہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں، غیر اسلامی ممالک جو کہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم تعاون کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مشترکہ دشمن بھی ہیں، جن میں سب سے بڑا دشمن جو ہے صہیونی حکومت ہے، جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے اس کی طرف سے ہمیں تھریٹ کا سامنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ دو ہم ہمسایہ ممالک ہیں، اس دہشت گردی کا جو سبجیکٹ ہے، مختلف جو ٹیررسٹ گروپس ہیں جو یہاں پہ ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور اسلامی ممالک کے درمیان ان کی موومنٹ بھی ہے، اس حوالے سے بھی ایک ہمارا چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ اسلحہ کی سمگلنگ اور منشیات کی سمگلنگ کا ایک مشترکہ چیلنج ہے ہمارے لیے۔ ان تمام مسائل کو ہم مل جل کے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، اور حالیہ جو حوادث پاکستان اور افغانستان کے درمیان رونما ہوئے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران چاہتا ہے کہ دو جو اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان یہ چیلنجز جو ہے ان کو بھی دور کیا جائے، ایک اتحاد اور یکجہتی اور صلح جو ہے وہ اسلامی ممالک کے درمیان جو ہے اس کو عمل میں لایا جائے۔ سلمان کہ حتما از این چالش‌ها فاصله بگیریم کمک۔ یہاں پر ایک اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور اس میں ایک ٹرانسلیٹر جو ہیں مترجم، ان کی خدمات ہمارے پاس موجود ہیں، اور یقیناً آپ جو محمد باقر کالیباف صاحب ہیں ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی کیا اہمیت ہے۔